شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی کی کینٹین میں جہاں 3 دوستوں کا گروپ بیٹھا تھا، اس گروپ میں سے ایک لڑکی سونیا ان کی دوست آج وہ نہیں آئی تھی۔ وہ سب اسے یاد کر رہی تھی۔ کیوں سونیا اس گروپ کی سب سے ہنسمکھ اور شرارتی لڑکی تھی۔ تبھی سموسہ کھاتے مہک نے برا سا منہ بناتے کہا، یار اس سونیا کو کیا ضرورت تھی آج بھی چھٹی کرنے کی۔ چلو شادی ہو گئی، ہفتہ گزر گیا، لیکن آج تو کم از کم یونیورسٹی آ جاتی۔ تبھی عشا بولی، پاگل ہو گئی ہے مہک، ابھی اس کی شادی ہوئی ہے اور ایک ہفتے میں ہی وہ یونی آنا بھی شروع کر دے۔ ابھی تھوڑا وقت لگے گا اسے سیٹ ہونے میں۔ شادی کے شروع کے دن تو ویسے بھی شوہر اپنی بیویوں کو نہیں چھوڑتے۔ محبت بھری شادی کا خمار ہی کچھ ایسا ہوتا ہے، جلدی نہیں اترتا۔ عشا مسخرے پن سے آنکھ دبا گئی تو وہیں ان کے ساتھ بیٹھی ایلال کا دل دھک سے رہ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ جب بھی ان لڑکیوں کے بیچ شادی کی پہلی رات کا ذکر چھڑتا یا میاں بیوی کے بیچ کے رشتے کی بات چھڑتی تو ایلال ڈر سے کانپنے لگتی تھی۔ یہ خوف اس کا نیچرل تھا۔ جب سے ان چاروں کی آپس میں دوستی ہوئی تھی اور انہوں نے میاں بیوی کے بیچ نازک تعلقات کے بارے میں ایلال کے سامنے ذکر کرنا شروع کیا تھا، تب سے وہ اس شادی بیاہ کے رشتوں سے ڈرنے لگی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی دوستوں کی طرف دیکھا۔ عشا، کیا سونیا کا شوہر رات کو اس کے قریب آیا ہوگا؟ سونیا کو تو بہت تکلیف ہوئی ہوگی، وہ بہت روئی بھی ہوگی۔ اس کا دکھ محسوس کرتے ایلال اٹک اٹک کر بولی۔ اس کے بیوقوفی بھرے سوال پر اس کی دوستیں ہنس پڑیں۔ کیسی بیکار کی باتیں کر رہی ہو ایلال، ہر کوئی تمہاری طرح بدھو نہیں ہے۔ ان کی لو میرج ہے، دونوں پاگلوں کی طرح ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ ان کی سہاگ رات تو یادگار ہوئی ہوگی۔ وہ روئی نہیں ہوگی بلکہ اس نے ایک الگ ہی دنیا کی سیر کی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے مہک ایک حسرت سے ٹھنڈی آہ بھرتے کہیں کھو گئی۔ اس کے خیالوں میں اپنے رومانٹک منگیتر کا چہرہ گھومنے لگا، جو اکثر سہاگ رات کے بارے میں بات کرتے اسے شرم سے پانی پانی کر دیا کرتا تھا۔ بالکل، فہد کا تو پتہ نہیں، لیکن اپنی سونیا بہت گرم ہے۔ اس نے تو پوری رات اسے چھوڑا ہی نہیں ہوگا۔ کافی کچھ پلان کر کے رکھا تھا سونیا نے اپنی سہاگ رات کے لیے۔ عشا بھی ہنس پڑی، ہائے پتہ نہیں میری اور عادل کی زندگی میں کب یہ یادگار رات آئے گی۔ میرا بس چلے تو آج ہی اس کے ساتھ بھاگ کر نکاح کر لوں اور سہاگ رات کا مزہ لوں۔ مہک اپنے منگیتر کو یاد کرتے بولی، جس پر عشا ہنس دی، لیکن ایلال کا خوبصورت معصوم چہرہ پھیکا سا پڑ گیا اور اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ توبہ توبہ، کتنی بےہودہ لڑکیاں ہو تم سب۔ ایک طرف کہتی ہو کہ اس رات شوہر اپنی بیویوں کو چھوڑتے نہیں، انہیں اپنی شدتوں اور دیوانگی سے بے حال کر دیتے ہیں، ان کی ایسی حالت کر دیتے ہیں کہ وہ مرنے جیسی ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی تو ہاسپٹل لے جانے تک کی نوبت آ جاتی ہے، اور دوسری طرف خود پاگلوں کی طرح اس رات کے آنے کی دعائیں مانگتی ہو۔ تم لڑکیوں کو اپنی زندگی پیاری نہیں کیا؟ ایلال کا دل ہولنے لگا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگاتی گٹ گٹ پی گئی۔ ارے میری معصوم سی پری، یہ حالت تب ہوتی ہے جب آپ اس خوبصورت رات کے لیے تیار نہیں ہوتی، جب آپ کا دل ڈر سے بند ہو رہا ہوتا ہے، جسم قربت کے لیے راضی نہیں ہوتا اور جذبات ٹھنڈے ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یک طرفہ گرم جذبات میں مرد عورت کی ایسی حالت ہی کرتا ہے، پھر وہ انجوائے نہیں کرتی بلکہ بمشکل اس آدمی کا بوجھ برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ جب تمہاری شادی ہوگی تو تم ایسا مت کرنا، تم آگے بڑھ کر خود اپنے شوہر کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرنا، قربت کے لیے پوری طرح تیار رہنا، اپنے جذبات کو خوب بھڑکانا، پھر دیکھنا مرد کس طرح تمہیں خوشی اور سکون دے گا۔ اگر تم اس کا ساتھ دو گی، پوری طرح اس کے ہر عمل پر شدت کے ساتھ ری ایکٹ کرتے انجوائے کرو گی اور اس کو بھی سکون دو گی، تو پھر تو ایسی جنت کا مزہ لوگی میری جان کہ دل بولے گا ونس مور۔ وہ جتنا ڈرتی تھی اس کی دوستیں اسے اتنا ہی تنگ کر کے انجوائے کرتی تھیں۔ دفع ہو جاؤ تم سب، ایسی واہیات حرکتیں اور شادی کی رات تم لوگوں کو ہی مبارک ہو۔ نہ بابا نہ، میری توبہ، مجھے نہیں کرنی ہے شادی وادی، ایسی جنت کے مزے مجھے نہیں لینے۔ تم کمینیوں کو ایسی دل خراش باتیں میرے سامنے ہی کرنی ہوتی ہیں۔
इलाल कपकपाते हुए अपनी हसीन आंखों से सबको घूरते हुए बोली और उठकर जाने लगी, जब महक और ईशा ने दोनों तरफ से उसे पकड़कर वापस बिठा दिया। हाँ, इसलिए कि कल के दिन आप मोहतरमा की भी रुखसती होने वाली है। आपके भी एक अदद शौहर हैं जिनसे आपका बचपन में निकाह हो चुका है। आपकी ज़िंदगी में भी यही सब होने वाला है, जिसके लिए हम आपको पहले ही से तैयार कर रहे हैं। फिर तुम्हें क्यों सुहागरात को लेकर मौत आती है, जबकि ये तो बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। दो दिलों का मिलन, दो जिस्मों का यकजान होना, एक दूसरे की सांसों में महकने और रूह में उतर जाने की चाहत। ईशा ने मसनूई नाराज़गी से कहा तो इलाल को अपने निकाह और शौहर का सोचकर ही रोना आने लगा। काश वो बचपन में इतनी समझदार और इन सब मालूमात से आगाह होती तो कभी भी निकाह के लिए हाँ न करती। हर पल रुखसती का खौफ, शौहर की कुर्बत का डर उसकी जान सूली पर लटकाए रखता था। मैं कभी रुखसती नहीं करूँगी, आ लेने दो इस बार ज़ारिक को। मैं इनकार कर दूँगी कि कह दूँगी उसके कि मुझे तलाक दे दे और कहीं दूसरा निकाह कर ले, जो उसे जन्नत भी घुमाए और सुकून भी पूरा पूरा दे। मैं उसकी ख्वाहिशात पर पूरा नहीं उतर सकती। उसकी आवाज़ में आंसुओं की नमी घुली थी। उसने जो कहा उसे सुनकर महक और ईशा ने बहुत गुस्से से उसे देखा। कैसी चाहलों वाली बातें कर रही हो इलाल, खबरदार जो तुमने ज़ारिक भाई से ऐसा कुछ भी कहा। तुम तो खुश नसीब हो जो उस जैसा शानदार शख्स, इतना कामयाब और मजबूत डैशिंग बंदा तुम्हारा नसीब बना, जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। तुम उसका दिल तोड़ोगी? किस्मत वालियों को मिलते हैं ऐसे चाहने वाले शौहर। तुम्हारी जगह कोई और होती तो अब तक उनके साथ क्या क्या कर चुकी होती। महक ने उसे लताड़ा। ईशा भी चुप ना रही, खूब खूब सुनाई। हाँ तो क्या करूं, मुझे नहीं करना ये सब। नहीं चाहिए मुझे उसकी मोहब्बत। मैं अकेली ठीक हूँ, खुश हूँ। उसने दोनों का हाथ झटका और तुन फुन करती वहाँ से चली गई। महक और ईशान ने उसे जाता हुआ देखा। उनकी ये दोस्त बहुत मासूम और भोली भाली सी थी। बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी नाक जिसमें डायमंड चमकता था, भरे भरे होंठ, गोरा रंग, सिल्की बाल। वो बिलाशुबा हसीन चलती फिरती गुड़िया थी। कई लड़के तो उसे देखकर उसके दीवाने थे, लेकिन जब मालूम होता कि वो किसी के निकाह में है तो बेचारे दिल महसूस कर रह जाते। सोनिया, महक, ईशा, इलाल की दोस्ती यूनिवर्सिटी के पहले दिन हुई थी, जो वक्त के साथ साथ गहरी होती चली गई। उन्हें जब मालूम हुआ कि इलाल को शादी के बाद की लाइफ का कुछ भी अंदाज़ा नहीं, तब उसे ऐसी ऐसी बातें करके डराने लगती कि वो सब हंस हंस कर लोट पोट हो जाती। उन्हें उसे तंग करने में मज़ा आने लगा। वो उसे खूब खूब आजिज़ करती, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि इलाल के अंदर ही अंदर शादी का ये खौफ जड़ पकड़ता जा रहा था। वो उस रिश्ते से इतनी खौफजदा हो गई कि उसे तोड़ने तक को तैयार है। इलाल यूनिवर्सिटी से जैसे ही थकी हारी घर लौटी तो उसने मामूल के मुताबिक आज हटकर घर में चहल पहल देखी। नौकर यहाँ वहाँ भाग रहे थे। मेन गेट के आगे गाड़ियों की कतार थी। ये देखकर उसका दिल एक लम्हे को रुक गया। वो डरते डरते अंदर आई तो सामने बड़े से हॉल में सोफों पर सबको बैठे देख बड़ी फुप्पो, उनके बच्चे, बड़े ताया ताई, उसके बाबा, मम्मा, दादा, दादी सब खुशी से भरे चेहरों के साथ बैठे थे। और उनके बीच में बैठा था वो जिसे देखकर इलाल की रूह कांप गई, ज़ारिक इब्राहिम, जो 2 साल बाद लौट आया था। अरे इलाल, आ गए? आओ आओ। दुल्हन बेगम, देखो तो कौन आया है। तुम्हारे पिया जी आ गए हैं, मिलो उनसे। पुप्पो शुरू ही से बहुत फ्रेंडली थी सब बच्चों से। वो इलाल को देख शरारत से कहती उसका हाथ पकड़ सबके बीच खींच कर ले आई। ज़ारिक ने बस ज़रा सी नज़र उठाकर उसे देखा था। उसका दिल तेज रफ्तार से धड़क रहा था। 2 साल तड़पा था वो इस दुश्मन जान को देखने, उससे बात करने के लिए, जो उसके दियारे गैर जाते ही ऐसी बदल गई थी कि चेहरा दिखाना तो दूर, वीडियो कॉल पर उसकी आवाज़ सुनने को भी तरस गया था। ज़ारिक ने बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट होंठों पर सजाए चेहरा झुका लिया, लेकिन इलाल के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ने लगी थी। पसीने से जिस्म शराबूर हो रहा था। अरे शर्मा क्यों रही हो, शौहर है वो तुम्हारा।
حق سے اس کے پاس بیٹھ سکتی ہو، بات کر سکتی ہو۔ پھپھو اسے زارق کے برابر لا کر اچانک سے اسے زارق کے برابر بٹھا گئی۔ وہ ہلال کو جیسے کرنٹ سا لگا تھا، چہرہ خون چھلکانے لگا، تو وہیں زارق کی حالت بھی کچھ عجیب سی ہو گئی۔ اس کے اتنے قریب بیٹھنے پر کتنی محبت کرتا تھا اس سے، دل چاہا سب کی موجودگی کی پرواہ کیے بنا زور سے اسے اپنی باہوں میں بھر لے۔ لیکن تبھی ہلال جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ سب جو مسکرا رہے تھے اس کے تاثرات دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھپھو بھی سٹ پٹا گئی اور وہیں زارق کی نگاہ اس کے غصے سے بھرے چہرے کے زاویوں سے الجھ گئے۔ تبھی وہ دھپ دھپ کرتی اندر چلی گئی بنا کسی سے کچھ کہے۔ ارے اسے کیا ہوا؟ یہ پہلے تو سارا دن زارق کے پیچھے پیچھے گھومتی رہتی تھی، نکاح کے بعد اچھے دوستوں سے دونوں، لیکن اب کیا ہو گیا؟ اسے نہ زارق سے کوئی بات کی، نہ اسے دیکھ کر کوئی گرمجوشی دکھائی، سلام کرنا تک گوارا نہیں کیا کہ اسے پتہ نہیں وہ شوہر ہے اس کا، اور اس کے لوٹ آنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا تھا دونوں کی شادی کر دیں گے۔ دادا جان اپنی گمبھیر آواز میں بولے تو سب گہری سوچ میں پڑ گئے۔ ارے ابا، بچی ہے، شرما گئی ہوگی، دونوں کے بیچ 2 سال کا گیپ بھی تو آیا ہے، ہو سکتا ہے اسے زارق سے شرم آ رہی ہو، کچھ دنوں بعد دیکھیے گا ٹھیک ہو جائے گی، پہلے کی طرح ہنسنے بولنے لگے گی۔ پھپھو اچانک سے بولیں تو سب ان کی بات پر سہمت ہوتے نظر آئے۔ ٹھیک ہے پھر آفاق اور وحاش، تم دونوں شادی کی تیاریاں شروع کرو۔ 2 ماہ بعد زارق اور ہلال کی خوب دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ داؤد ابراہیم اپنا حتمی فیصلہ سناتے بیگم کو دیکھنے لگے جو انہیں ہی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سب خوش ہو گئے۔ گھر کے سب بڑے پوتے اور چھوٹے پوتی کی شادی تھی۔ سالوں بعد ابراہیم ولا میں خوشیوں کی شہنائیاں بجنے والی تھیں۔ ہر کوئی بہت ایکسائٹڈ نظر آ رہا تھا سوائے زارق کے، جو بظاہر تو مسکرا رہا تھا لیکن اس کے دل میں گہری سوچ کی فکریں لاحق ہو گئیں، اور وہ فکر تھی ہلال کا رویہ، اس کا خاموش سخت انداز۔ داؤد ابراہیم کی 3 اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا آفاق ابراہیم جن کی بیگم عالیہ تھی، اور ان کے 3 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا زارق ابراہیم جو ایک کامیاب بزنس مین تھا، دوسرا عاشر جو ڈاکٹر تھا، اور تیسرا وقاص جو ابھی پڑھ رہا تھا۔ داؤد ابراہیم کا دوسرا بیٹا وحاج ابراہیم جن کی بیگم طاہرہ تھی اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک روبینہ اور دوسری ہلال جو گھر بھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ دونوں بچیاں زیر تعلیم تھیں، اور آخر میں داؤد ابراہیم کی بیٹی تھی جن کے اپنے بچے بھی تھے۔ داؤد ابراہیم کا گھرانہ ملنسار، خوش مزاج اور خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ بچوں کی رونق ہر دم لگی رہتی۔ داؤد ابراہیم کو ویسے تو اپنے سارے پوتا پوتیوں، نواسے نواسیوں سے انسیت اور محبت تھی، لیکن زارق اور ہلال کی بات کچھ الگ تھی۔ ان دونوں میں تو جیسے ان کی جان بستی تھی۔ زارق بظاہر ایک سنجیدہ، ذمہ دار اور حساس بچہ تھا، ایک پل خاموش رہتا اور وہ کام کرنے کی کوشش کرتا جو اسے سب سے منفرد ظاہر کرے۔ جس عمر میں بچے ہنستے کھیلتے شرارتیں کرتے تھے، وہیں وہ اپنی پڑھائی پر اور دوسری ایکٹیویٹیز پر دھیان دیتا تھا۔ اس کی کسی کزن سے خاص اٹیچمنٹ نہیں تھی، یہاں تک کہ اس کے چھوٹے بھائی بھی اس سے احترام اور عزت سے بات کرتے تھے۔ لیکن جب ہلال کی پیدائش ہوئی تو وہ ننھی سی پری اس پتھر کو جیسے موم کر گئی۔ زارق اسے دیکھ کر ہلکا ہلکا مسکراتا تھا، اسے پیار کرتا، گود میں اٹھاتا، اس کا خیال رکھتا، اس سے باتیں کرتا۔ اپنی دن بھر کی سخت مصروفیات اور تعلیم کے پریشر کے باوجود وہ اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے وقت نکالتا۔ ان میں 7 سال کا فرق تھا، لیکن اس سب کے ساتھ زارق اور ہلال میں وقت کے ساتھ بہت انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ وہ جیسے جیسے بڑی ہونے لگی اسے زارق کی عادت سی ہونے لگی۔ وہ ہر بات اس سے منواتی، اپنے سارے راز، ساری پرابلمز اس سے شیئر کرتی، یہاں تک کہ زارق ہی تھا جو اسے پڑھائی میں مدد کرتا۔ کچھ چاہیے ہو یا کچھ کھانا ہو وہ اس سے ہی آ کر کہتی، اور زارق بلا جھجک اس کی ساری بات ایسے ہی مانتا جیسے وہ اس کی ذمہ داری ہو۔ گھر والے تمام کزنز یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوتے کہ جو بندہ سیدھے منہ کسی سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا،
وہ اصول پسند اور اپنے کام کو لے کر بہت سنجیدہ رہتا ہے۔ وہ چھوٹی سی ہلال کے سامنے ایسے ہو جاتا جیسے اس نے ہلال کو گود لیا ہو۔ اس کی ہر بات ماننا، ہر بات غور توجہ سے سننا اس کا اولین فرض تھا۔ اور یہی سب دیکھ کر داؤد ابراہیم اور ان کے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں بچوں کا نکاح کر دیا جائے۔ رخصتی ان کی صحیح عمروں میں ہی کریں گے، جب وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس رشتے کو سمجھ سکیں۔ ہلال صرف 16 سال کی تھی اور زارق 23 سال کا، جب ان کی رضامندی سے دونوں بچوں کا نکاح کر دیا گیا۔ معصوم سی ہلال، جس کو یہ سب نیا نیا لگ رہا تھا، بہت خوش تھی۔ ابھی کچا ذہن تھا، اتنی عقل ہوشیاری نہیں تھی جو نکاح جیسے مضبوط رشتے کی باریکیوں کو سمجھتی۔ وہ بس اسی پل کو انجوائے کر رہی تھی کہ زارق سے اس کا نکاح ہوا ہے، وہ اس کی دلہن بنی ہے اور زارق دولہا۔ سب کزنز کے بیچ وہ اتراتی اور خود کو آسمان پر اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ جذبات، احساسات کیا ہوتے ہیں اس سے اسے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن دوسری طرف زارق ابراہیم کے معاملے میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس نکاح کے 3 بول سے ہی اس کی دنیا پوری بدل گئی۔ جذبات، احساسات، دل کے سبھی موسم جیسے رنگوں میں ڈھل گئے تھے۔ اسے چھوٹی سی ہلال سے بے انتہا محبت ہو گئی تھی، ہوتی بھی کیوں نہیں، اس کی بیوی تھی اور اب جو پہلے سے اس کی محبت ہنستی رہی تھی، اب تو وہ اس کے نام، اس کی ذات سے جڑ گئی تھی۔ نکاح کے بعد سے زارق اور ہلال ایک دوسرے کے اور قریب آ گئے، جس پر کسی کو اعتراض بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کے بیچ شرعی رشتہ جو تھا۔ لیکن زارق کو اپنی عزت اور حدود کا خیال تھا۔ اس نے اپنے تمام جذبات، دل کی وارفتگی، محبت، احساسات اس دن کے لیے سنبھال کر رکھے تھے جب وہ پوری طرح سے اس کی زندگی میں شامل ہو جاتی۔ مگر ہلال، وہ تو ہر پل زارق کے گلے کا ہار بنتی، اس کی جان عذاب میں کیے جا رہی تھی۔ وہ جتنا اس کے قریب آنے پر خود کے جذبات کو کنٹرول کرتا، یہ اس کا دل جانتا تھا۔ دن ہو یا رات، وہ بس زارق کو دیکھتے اس کے پیچھے پیچھے گھومتی۔ اب تو زارق نے خود کو بزنس میں اتنا گم کر لیا کہ ہلال کی طرف سے تھوڑا اس کے جذبات اور ذہن کو سکون ملے، لیکن نظروں کے سامنے رہتی یہ سب مشکل تھا۔ اور پھر اس نے ایک فیصلہ کیا جو سب کے ہوش اڑا گیا۔ کیا 2 سال تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم 2 سال کے لیے ہم سے دور دیار غیر میں جا بسو گے؟ داؤد ابراہیم نے جب سنا تو بھڑک اٹھے۔ دادو، بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو میرے لیے مزید کامیابی کی راہیں کھولے گا۔ 2 سال کی تو بات ہے، یوں ہی گزر جائیں گے۔ وہ سب کو منانے کی کوشش میں لگا تھا، جو اس کے دور جانے کا سوچ کر ہی اداس ہو رہے تھے۔ ابھی تو ہلال کو یہ خبر دینا ایک الگ روح پرور منظر تھا۔ ٹھیک ہے، اب تمہارے کریئر کا سوال ہے تو ہم کیا ہی کہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ 2 سال بعد جب تم لوٹ کر واپس آؤ گے تو رخصتی کے لیے کوئی نخرے نہیں، تمہیں چپ چاپ ہلال کو رخصت کر کے لانا ہوگا۔ اس لڑکی کو ہینڈل کرنا اب تمہارا کام۔ جاؤ، اللہ اپنے امان میں رکھے۔ داؤد ابراہیم مسکرا کر آخر کو اجازت دے گئے تو زارق کے لب بھی ہلکے سے مسکرائے۔ اس کی بات کو مانتا سر ہلا گیا۔ زارق، آپ جا رہے ہیں؟ کیوں؟ آپ چلے گئے تو پھر میرا خیال کون رکھے گا؟ میری بات کون سنے گا؟ میرے پرابلمز کو ہینڈل کون کرے گا؟ نہیں، آپ نہیں جائیں گے۔ ہلال کو جیسی خبر ملی کہ زارق دور دیس اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں 2 سال کے لیے جا رہا ہے تو وہ روتی ہوئی اس کی کمرے میں آئی اور بے دھڑک اس کے سینے سے لگ گئی۔ زارق کا دل وہیں بند ہو گیا، اس کا نازک وجود نرم دھڑکنوں کو اپنے مضبوط سینے سے لگے محسوس کرتے زارق کی جان نکلنے لگی، لب سوکھنے لگے۔ اس نادان لڑکی کی انہی بیوقوف حرکتوں کی وجہ سے تو اس سے دور بھاگ رہا تھا۔ ہلال، دیکھو میری جان، میرا بھی جانا بہت ضروری ہے۔ میں روز تم سے فون پر بات کروں گا، ہم ویڈیو کال پر ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اور یہاں کسی نے بھی میری شہزادی کو تنگ کیا یا پھر اس کی کوئی بات نہ مانی تو میں اس کے ساتھ بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ لیکن دیکھو نا، تم اگر ایسے اداس ہوگی، روگی تو میں نہیں جا سکوں گا، پھر سارا بزنس ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اور کیا تم ایسا چاہو گی کہ میرا بزنس ڈسٹرب ہو، تمہارا زارق پریشان ہو؟ بولو نا۔ وہ پیار سے اسے خود سے الگ کرتا اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے بولا تو ہلال سرخ ناک سے سوسو کرتی اسے دیکھنے لگی۔ لیکن زارق، مجھے آپ کی بہت یاد آئے گی،
ایک آپ ہی تھے اس گھر میں جو میری ہر چھوٹی بڑی بات غور سے سنتے تھے۔ میں جو بھی کہتی آپ مانتے، ہم رات کو ساتھ کافی پیتے، کتنا مزہ آتا ہے۔ آپ کے جانے سے میری زندگی تو اداس ہو جائے گی۔ سب مجھے ڈانٹتے ہیں، آپ مجھے ان کی ڈانٹ سے بچا لیتے ہیں۔ اب کون میرا ساتھ دے گا؟ کون میری حفاظت کرے گا؟ وہ بچوں کی سی معصومیت لیے اس کے قریب آتی، اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ طارق اپنے جذبات میں اٹھتا طوفان محسوس کرنے لگا۔ وہ گہری سانس لیتا اس سے دور ہوا۔ بیچارہ آخر کرتا کیا؟ وہ جتنا اس سے دور بھاگ رہا تھا، ہلال اتنا ہی اس کے قریب آ رہی تھی۔ 2 سال کی ہی بات ہے ہلال، دیکھو ابھی تم یونیورسٹی جوائن کر لو گی، پھر تمہاری مصروفیات اور بڑھ جائیں گی۔ ویسے بھی تم مجھے کم وقت ہی دے پاؤ گی، تو اس سے اچھا ہے میں اپنا کام کر لوں۔ پھر جب میں لوٹ کر آؤں گا تو پکا تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں گا، تاکہ کوئی میری ہلال کو مجھ سے دور نہ کر سکے۔ پھر میں تمہیں جہاں جاؤں گا اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ اس کی بات پر ہلال کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ وہ رونا دھونا بھول کر چہکی۔ سچی طارق، آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں گے؟ مطلب پھر ہم آپ کے کمرے میں ایک ساتھ رہیں گے جیسے نارمل کپل رہتے ہیں؟ واو! پھر آپ مجھے روز آئس کریم کھلانے باہر لے کر جائیں گے اور ہم رات دیر تک بالکنی میں بیٹھ کر کافی پیتے باتیں کریں گے۔ آپ میرے لیے پھول بھی لائیے گا، اور ہاں، اپنی اور میری اماں حضور سے جاتے ہوئے کہہ دیں کہ مجھے کھانے پکانے کے کام وغیرہ کے لیے پریشان نہیں کریں۔ مجھے گھر کے ان کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ کے جاتے یہ تھانے دارنیاں بن جاتی ہیں۔ انہیں کہہ دیجیے گا کہ آپ کو پسند نہیں کہ آپ کی ہلال گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے پٹیاں پڑھا رہی تھی، جس پر طارق اتنی زور سے ہنسا کہ ہلال ایک پل کو تو اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ بہت کم ہنستا تھا۔ جیسا حکم میری رانی کا، اب تو مجھے اجازت جانے کی دے دو، وہ اس کی اداؤں پر فریفتہ ہوتا بولا، جس پر وہ بھی ہنس دی۔ دونوں کتنی ہی دیر ایک دوسرے کو دیکھتے یوں ہی ہنستے رہے۔ یہاں ہلال کی آج یونیورسٹی کا پہلا دن تھا، اور وہاں دوسرے دن طارق کی فلائٹ۔ وہ سب کو خاص ہلال کی طرف سے نصیحت کرتا چلا گیا۔ کتنے دنوں تک اس کے جانے سے گھر بھر میں اداسی رہی۔ ہلال الگ چھپ چھپ کر روتی، سب گھر میں اسے یاد کرتے، اس کی باتیں کرتے، جبکہ وہ روز فون کرتا، سب سے باتیں کرتا۔ اس کے باوجود ایک کمی تھی اس کے نہ ہونے سے۔ ہلال کی پڑھائی شروع ہو گئی، اور پھر اس کی ملاقات ہوئی وہاں 3 لڑکیوں سے، سونیا، مہک، عیشا، جو کچھ زیادہ ہی فاسٹ تھیں۔ انہیں معصوم سی ہلال جو بہت حسین تھی اچھی لگی۔ وہ اکثر اسے چھیڑتی، تنگ کرتی تو ان کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں پر ہی ڈر کر بدت جاتی۔ ارے کیسی لڑکی ہے، پاگل! ہم دوستے ہیں، اگر ذرا سا تمہاری کمر پر چٹکی کاٹ لی تو کون سی قیامت آ گئی؟ جب شوہر صاحب رات رات بھر دیوانوں کی طرح پیار کریں گے، تم پر اپنی شدتیں ڈھائیں گے، تو کیا کرو گی؟ تب بھی ایسے ہی چیخو گی یا ناراض ہو کر بھاگ ہی جاؤ گی؟ سونیا اس کا مذاق اڑاتی بولی تو مہک اور عیشا ہنسنے لگی، لیکن ہلال کا منہ تو کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ارے نہیں، تب تو یہ ان کے ایک لمس پر سسکیاں بھرے گی، آہ آہ کرے گی، بلکہ خود ہی ان پر چڑھ جائے گی۔ مہک نے مزید لقمہ دیا تو وہ اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہی ہو تم سب؟ میں کیوں ایسا کرنے لگی؟ طارق تو اب بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی کوئی ایسی گھٹیا حرکت تو نہیں کی۔ وہ پہلی بار اس قسم کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے بہت غصہ آیا جب وہ بھڑک اٹھی۔ اوہ دیکھو تو یہ لڑکی تو چھپی رستم نکلی، ہمیں بتایا بھی نہیں اس کا کوئی طارق نامی بندے سے چکر ہے۔ وہ تینوں اس کے منہ سے پہلی بار لڑکے کا نام سن ہکی بکی رہ گئی، تبھی دلچسپی سے بولی، جی نہیں، میرا کوئی کسی سے چکر نہیں ہے، وہ میرے فرسٹ کزن ہیں اور میرے شوہر ہیں، ہمارا تو بہت ہی چھوٹی عمروں میں نکاح ہو گیا تھا، اور اب جب وہ آئیں گے تو رخصتی ہو جائے گی۔ ہلال نے ناراضگی سے منہ بنائے کہا تو وہ تینوں حیران ہو گئی۔ ان کی دوستی اتنی گہری ہو گئی تھی، لیکن اس لڑکی نے ہوا تک نہیں لگنے دی تھی کہ اس کا نکاح ہو گیا ہے، اور جب اس نے نکاح کا بتایا تو وہ اور حیران ہوئی کہ اسے شوہر اور اس کے حقوق کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں۔ وہ تو اب تک اس سب سے معصوم ہے۔ لڑکی، کیا تمہارے شوہر نے بھی تم سے کبھی رومانس یا رومانٹک باتیں نہیں کی؟ سونیا تجسس سے پوچھنے لگی۔ جی نہیں، سارے کیسے چھچورے تو بالکل بھی نہیں ہیں، جس طرح کی تم لڑکیاں ہو کر واہیات ہو۔ وہ بہت سیدھے اور شریف ہیں،
الال کے لہجے میں زارق کا ذکر کرتے فخر اور غرور تھا، جس پر وہ لڑکیاں ایسے ہنسی کہ الال کے کان پھٹ گئے۔ سیدھے شریف میری جان، ذرا رخصتی ہونے دو، پھر دیکھنا ان کی شرافت، ایسے تم پر ٹوٹ پڑیں گے نا کہ تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ عیشا ہنس ہنس کر دوری ہو چکی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس معصوم کو وہ کیسے سمجھے۔ ارے وہ مرد ہے، ابھی تو تمہاری کم عمری اور معصومیت کا لحاظ کر رہے ہوں گے، لیکن جب رخصتی ہوگی اور تم ان کی بیوی بنو گی تب وہ تم سے شوہر والے سارے حقوق لیں گے۔ مہک نے اسے تسلی سے سمجھایا تو الال کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے۔ کیا مطلب، کیسے حقوق؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا تو مہک، ایشال، سونیا نے اسے ایسے کھل کر بتایا کہ اس کی حالت غیر ہو گئی، چکر آنے لگے اور دنیا گول گول گھومنے لگی۔ نہیں، تم سب جھوٹ بول رہی ہو، شادی کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوتا، میں نے فلموں میں دیکھا ہے، وہ تو ایسا رومانس نہیں کرتے۔ الال کا رونی صورت دیکھ کر وہ سب پھر ہنسنے لگے۔ اس بیچاری کو یہی لگتا تھا کہ شادی کے بعد شوہر کے کام کرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے مزے مزے کے کھانے بنانے پڑتے ہیں، گھومنا پھرنا ہوتا ہے، خوب اچھے کپڑے پہن کر تیار رہنا ہوتا ہے۔ میری معصوم الال، فلموں کے رومانس اور حقیقت کے رومانس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو تم سمجھ رہی ہو وہ تو دن میں ہوتا ہے سب کے سامنے، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے سب کے سو جانے کے بعد، شوہر اپنی بیوی کے سارے پردے اتارنے کے بعد جو شدتیں دکھاتا ہے تو اچھے اچھوں کو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں، پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ تم تو ویسی اتنی نازک اور کومل سی ہو، جس طرح کا حلیہ تم نے اپنے شوہر کا بتایا ہے، تمہارا تو اللہ ہی حافظ ہے، پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہوگا۔ بڑے بے رحم ہوتے ہیں یہ آدمی، ایک رات میں 3 بار اپنا حق وصولتے ہیں، ذرا ترس نہیں کھاتے، بیچاری لڑکی کو ہاسپٹل تک پہنچا دیتے ہیں۔ سونیا اسے ایک ایک بات کھل کر جیسے جیسے بتا رہی تھی، الال کا رنگ سفید پڑتا جا رہا تھا، دل سینے میں کہیں ڈوب رہا تھا۔ اسے شادی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اپنی سہیلیوں کے بتانے پر اب اس کی جان نکل رہی تھی۔ اسے زارق کو سوچ کر ہی ڈر لگ رہا تھا۔ نہیں زارق، ایسا کبھی نہیں کریں گے میرے ساتھ۔ وہ معصوم زور زور سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ اسے تو یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا کہ ایسا کچھ ہوتا ہے۔ ارے میری جان، زارق بھائی کے سب مرد اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، ایسا کرنے ہی سے تو بچے ہوتے ہیں، اور یہ تو مردوں کی اولین خواہش ہوتی ہے۔ ان کی اس عمر میں جذبات، احساسات سب کچھ گرم ہوتے ہیں، اور یہ گرمی نکالنے کے لیے ایک عدد بیوی کی تو ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ تم۔ اور اب وہ تم پر اپنی گرمی نہیں نکالیں گے تو کس پر نکالیں گے؟ عیشا نے سونیا کو تالی ماری تو الال جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ وہ زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ اس نے سامان اٹھایا اور جلدی سے وہاں سے دوڑ لگائی، اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہہ کر اس کا خون خشک کر دی۔ الال وہاں سے غائب ہو گئی اور وہ تینوں کتنی ہی دیر تک ہنستی رہی۔ الال پر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ معصوم 2 دن تک بخار میں تپتی رہی۔ 3 دن بعد جب وہ بمشکل یونی آئی تو پھر انہوں نے اسے گھیر لیا اور ایسا اس کا ریکارڈ لگایا کہ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ اب تو روز ایسا ہونے لگا، وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے ایسی ایسی باتیں کرتی، کبھی اپنے منگیتر کی تو کبھی شادی کے بعد میاں بیوی کے تعلقات کے، جس سے الال کے دل میں خوف جڑ پکڑتا چلا گیا۔ وہ اب یہی سوچتی کہ زارق جب لوٹ کر آئے گا تو وہ رخصتی ہی سے انکار کر دے گی، اور پھر 2 سال کیسے چٹکیوں میں گزرے احساس ہی نہیں ہوا۔ کل تک جس کے لیے 2 سال گزارنا بھاری تھا، جو رو رو کر ہلکان تھی، آج وہ لڑکی اس 2 سال کے گزرنے کو ہی کوس رہی تھی۔ الال پانی پینے کچن میں جا رہی تھی تو دادی جان نے اسے پکڑ لیا۔ الال، یہ زارق کی شرٹ ہے، اسے پریس کر دو، ابھی آیا تھا وہ اپنی ماں کو کہنے تو میں نے اس کے ہاتھ سے لے لی، سوچا تمہیں دے دوں، عالیہ اس وقت بیزی ہے۔ دادی جان کے حکم پر لرزا کر رہ گئی تھی، منہ کھلا رہ گیا۔ میں کیسے دادو؟ زبان اپنے آپ لڑکھڑا سی گئی۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں؟ 2 سال بعد تمہارا شوہر گھر واپس آیا ہے اور تم اس کا حال چال پوچھنا تک گوارا نہیں کیا۔ ایک شرٹ پریس کر دو گی تو کیا ہوگا؟ بیوی ہو تم اس کی، اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ بی جان نے تیکھے لہجے میں اس کا رویہ دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو اس کے آنے پر ذرا بھی خوش نہیں ہوئی، بلکہ ان کے حکم پر الٹا سوال کر رہی تھی۔ وہ میں دادی جان،
اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے تھے مگر کوئی بات ہی نہیں بن سکی۔ دادی جان نے ایک بار پھر اسے گھور کر کہنے لگی، جاؤ اب جا کر کپڑے استری کرو اور بات سنو۔ وہ سر ہلا کر بولنے لگی تھی جب دادی جان کے پکار پر ایک بار پھر سے رک گئی، البتہ مڑ کر دیکھنے کی جسارت نہیں کی تھی۔ اپنے رویے کو ٹھیک کر لو الال، وہ تمہارا شوہر ہے اور اب تمہیں پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ جب سے آیا ہے تم منہ اس کے سامنے تک نہیں آئی۔ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا؟ پہلے تو اس کے پیچھے پیچھے گھومتی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ اب بزنس کام کو ایک طرف رکھو اور رخصتی کی تیاری کرو۔ تمہارے دادا جان کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ اس بات کو جتنی جلدی مان لو تمہارے حق میں اتنا ہی اچھا ہوگا۔ دادی جان نے اسے تھوڑے سخت لہجے میں کہا تھا کہ وہ گھبرا سی گئی۔ کیا رخصتی؟ ابھی وہ کچھ کہتی کہ دادی جان آگے بڑھ گئیں اور وہ کپڑے پریس کرنے استری اسٹینڈ کی جانب بڑھ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے آتے ہی رخصتی تو پکی ہے۔ ساری تیاریاں پہلے شروع ہو چکی تھیں۔ اب وہ بے بس تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ الال کپڑے پریس کر کے لرزتے قدموں سے اس کے کمرے میں گئی تھی جہاں وہ بھی شاور لے کر نکلا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو زارق کو دیکھ کر اس کے قدم دروازے پر ہی رک گئے۔ آنکھوں میں خوف امڈ آیا۔ زارق بھی اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت بنا شرٹ کے ڈھیلے ڈھالے سے ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ اس کا بے حد کثرتی وجود نمایاں ہو رہا تھا۔ لرزتی پلکوں کے ساتھ الال نے کئی بار زارق پر نگاہ ڈالی مگر چند لمحوں سے زیادہ نگاہ نہیں ٹک پائی تھی۔ وہ واپس اپنا سر جھکا دیتی تھی جبکہ زارق نے اسے دیکھ کر لب دبائے۔ جب سے وہ آیا تھا یہ لڑکی اس کے سامنے بالکل نہیں آئی تھی۔ الال کو دیکھتے ہی زارق کو اپنے اندر جذبات احساسات کی ایک لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ الال نے اپنا قدم بیٹھ کی جانب بڑھائے اور کپڑے رکھ کر جلدی سے مڑ کر جانے لگی جب اس کا ہاتھ زارق نے پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو الال؟ میں دیکھ رہا ہوں جب سے میں آیا ہوں تم مجھ سے کترا رہی ہو، مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی۔ ایسا کیا ہو گیا کہ تم ان 2 سالوں میں مجھ سے دور جاتے ہی بدل گئی؟ ابراہیم نے اسے جانے کے لیے پر تولتے دیکھ کھینچ کر اپنا قریب کیا۔ اس کے لمس سے الال کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن لب بس پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ زبان بالکل ہی تالو سے چپک گئی۔ ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکنے لگیں۔ زارق نے خاصی حیرانی سے یہ نظارہ دیکھا۔ پہلے تو وہ ایسے نہیں کرتی تھی، تبھی الال کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے ہمت کرتے بولنا شروع کیا، زارق میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی، میں بھی آپ کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ خدا کے لیے اس رخصتی کو روک دیں۔ الال کے ماتھے پر مزید پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ اس وقت زارق کے حصار میں کھڑی ہوئی تھی۔ زارق نے الال کو حیرانی سے دیکھا جو منہ نیچے کیے گھبرائی ہوئی سے کھڑی تھی۔ یہ کس قسم کی بیوقوفی بھری باتیں کر رہے ہو الال؟ سب تیاریاں ہو گئی ہیں رخصتی کی، میں کیسے یہ سب روک سکتا ہوں؟ اور کس نے کہا تم سے کہ تم میرے حقوق ادا نہیں کر سکتی؟ اس عمر میں لڑکیاں ایک بچے کی ماں بن جاتی ہیں، پورا گھر ذمہ داریاں سنبھال لیتی ہیں اور تم ڈر رہی ہو۔ مجھے لگا تھا میرے واپس آنے پر تم میں تھوڑی سی عقل آ گئی ہوگی، لیکن تم تو اور ہی بے عقل ہو گئی۔ اس کی باتیں سن زارق ریلیکس انداز میں کہتا ہلکا سا مسکرا دیا۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ الال اس سے کیوں چھپتی پھر رہی تھی، کیوں وہ اس سے دور دور بھاگ رہی تھی۔ بس میں کہہ رہی ہوں نا، مجھے رخصتی نہیں کرنی تو نہیں کرنی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ غصے سے اچانک اس کی زبان پھسل گئی تو وہ شرم سے سرخ ہو گئی اور وہیں زارق کی بھویں تن گئی۔ ڈر لگتا ہے؟ کس چیز سے؟ کیا میں کوئی جانور ہوں جو تمہیں کھا جاؤں گا؟ زارق کے ماتھے پر بل گہرے ہوئے۔ نہیں، وہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر آپ میرے قریب آئے تو میں مر گئی تو۔ اب کے الال کے منہ سے ایسی باتیں سن زارق کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ وہ منہ آنکھیں کھولے اسے صدمے سے دیکھ رہا تھا۔ الال، ایسی باتیں کہاں سے سن کر آ رہی ہو؟ بتاؤ مجھے، کس نے تمہارے دماغ میں ایسی باتیں فٹ کی؟ زارق یکدم اس کے بہت قریب آتا سوال پر سوال کرنے لگا۔ وہ اب کچھ سمجھ رہا تھا۔ اچانک سے اس کے جذبات گرم ہونے لگے، آنکھوں میں خمار چھانے لگا، ہونٹوں پر اسے دیکھ شریر مسکراہٹ آئی۔ زارق، میری سہیلیاں کہتی ہیں کہ میں بہت نازک ہوں، شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گی، مر جاؤں گی۔ وہ تو کہتی ہیں کہ آدمی حق لیتے ہوئے ہاسپٹل تک پہنچا دیتے ہیں، مجھے بہت درد ہوگا۔
پلیز طارق، مجھے نہیں کرنی شادی۔ ہلال کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ 2 سال پہلے والی ہلال بنی اس کے سامنے سب کچھ بولتی چلی گئی تو طارق کے دل میں گدگداہٹ ہوئی۔ وہ پیار سے آگے بڑھتا اسے سینے سے لگا گیا۔ تمہیں لگتا ہے میں ایسا ہوں؟ اپنی پیاری سی ہلال کو تکلیف دوں گا؟ تم میری بیوی ہو ہلال، اور مجھے پتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کی شروعات کیسے کرنی ہے۔ تمہاری سہیلیوں نے کیسے کہہ دیا کہ تم میرے حقوق ادا نہیں کر سکتی، جبکہ مجھے تو پورا یقین ہے تم پر کہ تم ہی وہ لڑکی ہو جو طارق ابراہیم کے لیے بنائی گئی ہے، جو اسے مکمل کرے گی اپنے تمام حقوق اسے سونپ کر۔ ویسے میں دیکھوں تو صحیح میری ہلال کتنی نازک ہے۔ آفٹر آل میں تمہارا شوہر ہوں، میرا تو حق بنتا ہے اپنی بیوی کو چیک کرنا کہ وہ شادی کے لائق ہے یا نہیں۔ اگر مجھے یہ یقین ہو گیا کہ تم واقعی نازک ہو اور میرے حقوق ادا نہیں کر سکتی تو میں رخصتی 2-3 سال کے لیے اور آگے بڑھا دوں گا، لیکن بنا چیک کیے میں کچھ نہیں کر سکتا، اسی لیے مجھے دیکھنا پڑے گا۔ شرارت سے کہتا وہ دروازے کی طرف بڑھا اور اسے لاک کر گیا۔ ہلال کے تو پسینے چھوٹ گئے، دل سینے میں زور سے دھڑکنے لگا۔ نہیں، وہ زور سے چلائی، جا رہی ہوں میں، آپ لگتا ہے پاگل ہو گئے ہیں، عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ گھبرا کر وہ 2 قدم آگے بڑھی۔ طارق کے جذبات اسے اس وقت اپنے کمرے میں دیکھ کر عجیب سے ہو گئے تھے۔ اس کا پورا حق تھا اس وجود پر، مگر اس نے سر جھٹک دیا۔ دھیمے اور متوازن قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا اور ایک دم اس کی کمر میں بازو ڈالتے اسے اپنا قریب کھینچ لیا۔ کتنا تڑپایا تھا اس نے، کتنے خواب سجائے تھے اس ظالم حسینہ کے لیے۔ آج اس کے جذبات پوری طرح بہک رہے تھے۔ پاگل تو تم نے مجھے بہت پہلے کر دیا تھا ہلال، بس تمہاری معصومیت کی وجہ سے میں چپ تھا۔ تم میرے نکاح میں ہو، میری بیوی ہو، ہمارے بیچ کا پردہ کوئی دیوار نہیں جو تمہیں مجھ سے آپ دور کرے۔ تم تو میری جان ہو، بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ میں نے اگر کچھ نہ کیا، نہ کہا، تم نے بھی محسوس نہیں کیا کہ میں تمہارے لیے کیا جذبات رکھتا ہوں؟ یہ کہتے وہ اس کے اوپر جھکا، اس کے دل نشیں نقوش سے سجے معصوم سے چہرے کو دیکھنے لگا، جس کی دلکشی میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ ہلال کے دل کو کچھ ہوا تھا، اس کے ماتھے پر جھکا، وہاں اپنا لبوں کا لمس چھوڑتا اس جگہ کو لال کر گیا۔ اسے اس وقت طارق ابراہیم سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کی بولتی قربت اور مقناطیسی آنکھوں سے اپنی دھڑکنیں ساکن ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ آج ان آنکھوں میں خوف نہیں تھا۔ پلیز طارق، مجھے جانے دیں، ہلال کپ کپاتے لبوں سے بمشکل بول پائی۔ میں یہاں صرف تمہارے لیے آیا ہوں ہلال، تمہارے پاس تمہاری تڑپ، تمہاری محبت مجھے کھینچ لے کر آئی ہے۔ کیا تمہیں ان خوبصورت جذباتوں کا احساس نہیں؟ کیا تمہارا دل نہیں کرتا پیار کرنے کا؟ کیا تمہارا دل تقاضے نہیں کرتا؟ طارق نے اس کے لبوں کو نرمی سے چوما تو ہلال کانپ اٹھی۔ اس کی گمبھیر بھاری سرگوشی اس کے سانسوں کو اتھل پتھل کر گئی تھی۔ وہ دوبارہ کچھ نہیں بول پائی۔ اس شخص کے تیور بتا رہے تھے کہ اگر ایسی کوئی بات کی تو اسے مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس کی سانسوں کو محسوس کرتا سوال پوچھ رہا تھا۔ ہلال کو اس کی گرم سانسوں سے اپنا چہرہ جھلستا ہوا تھا محسوس ہوا۔ طارق کا چہرہ اس کے چہرے کے بے پناہ قریب تھا۔ ہلال اس کی قربت کے سحر میں جکڑی جا رہی تھی۔ یہ کیسا عجیب سا احساس تھا، کیسی عجیب سی فیلنگز تھیں جو اس پل وہ اس کے قریب آنے پر محسوس کر رہی تھی، جو ڈر ڈر کر اب تک اپنی جان ہلکان کیے رکھی تھی، ابھی اس کی قربت میں گہری مہک رہی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور اس کی تو حالت ہی عجیب تھی۔ اسے اچھا لگ رہا تھا، شرم بھی آ رہی تھی، لیکن جو احساسات اسے طارق کو سوچ کر ڈراتے تھے تو وہ کہیں غائب ہو گئے تھے۔ پہلی بار وہ طارق کو لے کر عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ میں تمہارے لبوں سے سننا چاہتا ہوں۔ طارق نے ہاتھ بڑھاتے ہلال کے لبوں کو چھوا تھا۔ عجیب سی ضد تھی اس کے انداز میں۔ طارق ابراہیم کبھی کسی کے ہاتھ میں اپنی کمزوری نہیں تھماتا تھا، مگر اس کے سامنے ہر بار ایسے ہی کھل جاتا تھا۔ اس پل ایسا کوئی جادو چل رہا تھا جو دونوں کو ہی آہستہ آہستہ اپنی لپیٹ میں لیتا مدہوش کر رہا تھا۔ ہلال نے سرخ خمار آلود نگاہیں اٹھائیں تو طارق کو جیسے سارے جواب مل گئے۔ اس کے لبوں پر زندگی سے بھرپور دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی جانب جھکا تھا اور اس کے لبوں کو خراج تحسین پیش کرتا
اس کی سانسیں روک گیا۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی دیوانگی تھی۔ ہلال جی جان سے لرز اٹھتی تھی۔ اس نے زارق کی گردن کے گرد زور سے اپنی باہیں لپیٹ لیں۔ اس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ تبھی دروازہ بجا اور دونوں ایک شہر سے ایسے نکلے جیسے کسی طوفان سے نکلے ہوں۔ سانسیں بے حال تھیں، دل دھڑک رہے تھے۔ ہلال تو کپ کپا رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتی دروازہ کھول گئی تو سامنے ملازمہ کھڑی تھی۔ وہ دادی جان پوچھ رہی ہیں کہ آپ نے بڑے بابا کو شرٹ دے دی؟ اس کے سوال پر ہلال نے جلدی سے سر ہلایا اور دروازے سے باہر بھاگ گئی۔ زارق کتنی ہی دیر اپنی جگہ کھڑا مسکراتا رہا۔ کہاں وہ پاگل لڑکی اس کی قربت کے خوف سے شادی کرنے سے انکار کرنے آئی تھی، اور کہاں وہ اس کی ذرا سی قربت پر ایسے پگھل کر موم ہوئی کہ اسے سب بھول ہی گیا۔ زارق کا دل ان پلوں کو سوچ کر گدگدا گیا جب وہ پوری طرح سے اس کی ہو کر اس کے پاس آئے گی، اس کی باہوں میں۔ ہلال تیزی سے اپنے کمرے میں آتی، دروازہ بند کرتی، تیز تیز دھڑکتے دل کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے پیروں میں جیسے جان ہی باقی نہیں رہی، تو وہ دروازے سے لگتی بیٹھ گئی کہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں کیوں خود پر قابو نہ رکھ سکی؟ میں کیوں ان کے ساتھ بہک گئی؟ توبہ! میں کیسے اتنی بے شرم ہو گئی کہ ان کا ساتھ دینے لگی؟ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں؟ ضرور اس میں زارق کی ہی کوئی شرارت ہوگی۔ وہ مجھ سے اپنا حق جو لینا چاہتے ہیں، اسی لیے مجھ پر محبت کا جادو چلا رہے تھے، مجھے بہکا رہے تھے تاکہ میں انکار کی ضد چھوڑ دوں اور اس سب میں ان کا ساتھ دوں۔ وہ مجھ سے پیار میں اپنا حق لینا چاہتے تھے۔ سونیا ٹھیک کہتی ہے، شوہر کی قربت جان لیوا ہوتی ہے۔ مزہ تو بہت آتا ہے، لیکن جب وہ شدتیں ڈھاتے ہیں تو آنکھوں کے سامنے دنیا گول گول گھومنے لگتی ہے۔ اب مجھے سب سمجھ آ رہا ہے، یہ سب زارق کی چال ہے مجھے رخصت کروا کر پھنسانے کی۔ مجھے اپنا حق لینے تک پیار سے مجھے بہکا کر مجھ پر شدتیں ڈھا سکیں۔ لیکن میں اب سب سمجھ گئی، میں بھی نہیں مانوں گی۔ آئیں اب وہ دوبارہ میرے قریب، پھر بتاتی ہوں۔ میں اب انہیں خود کے ساتھ کچھ نہیں کرنے دوں گی۔ ہلال منہ پھلا کر خود سے کہتی، عجیب الٹا سیدھا جو اس کے من میں آ رہا تھا سوچ رہی تھی۔ وہیں بستر پر لیٹے زارق کی نگاہوں میں اس کا دلکش سراپا حسین چہرہ اور اس کی باتیں گھوم رہی تھی۔ پہلے تو وہ خود کو بہت آرام سے کنٹرول کر لیا کرتا تھا، لیکن اب جو کچھ بھی ان کے بیچ ہوا، اس کے لمس، اس کی قربت اور اس کی ذرا سی خواہش پر بھر گیا تھا۔ اب خود پر پہرے بٹھانے اسے مشکل لگ رہا تھا۔ اس کے اندر ہلال نے ہلچل مچا دی تھی جو اب وہی دور کر سکتی تھی۔ اسے اب ہر حال میں ہلال چاہیے تھی، جلد سے جلد، کسی بھی قیمت پر۔ یہ سب سوچتا وہ دل میں ڈھیر سارے ارمان لیے آنکھیں موند گیا تھا۔ اگلے دن سب ٹیبل پر بیٹھے زارق اور ہلال کی شادی کی باتیں کر رہے تھے اور سب بہت خوش تھے۔ بس اسی ماہ ہلال اور زارق کی شادی کر دیتے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اب میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ لوں اور زارق کے بچوں کو گود میں کھلا لوں، پھر بھلے رب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ لیکن جاتے جاتے میں اپنے زارق اور ہلال کے بچوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ داؤد ابراہیم آج بہت خوش تھے۔ انہوں نے سب کے بیچ جیسے ہی یہ بات کی تو ہلال کے گلے میں نوالا پھنس گیا۔ وہ خود ابھی بچی تھی، اسے بچوں کا سن کر زبردست قسم کی کھانسی آ گئی۔ اٹھ کر سب کے بیچ سے اپنے کمرے میں چلی گئی تو سب ہنسے۔ لگتا ہے بچی شرما گئی۔ طاہرہ بیگم اپنے بیٹے کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی بولی، جس پر زارق بھی سر جھکاتا شرارت سے مسکرا دیا۔ مطلب حد ہی ہو گئی، دادوں نے کیسے سب کے بیچ کہہ دیا کہ انہیں میرے بچے دیکھنے ہیں۔ ذرا شرم نہیں آئی کہتے ہوئے کہ انہیں پڑپوتے پوتیاں کھلانی ہیں، جیسے جھاڑ پر لٹک رہے ہیں۔ مجھے بولیں گے اور میں انہیں توڑ کر لا دوں گی۔ اپنے کمرے میں آتی وہ ایسی بیتوکی باتیں خود سے کرتی غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ اسے تو یاد ہی نہیں رہا کہ شادی کے بعد ماں بھی بنا جاتا ہے، جو ایک الگ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ شادی کی نئی نئی رنگینیوں کو سوچ کر وہ یہ بالکل بھول چکی تھی کہ کیسے ماں بننے کے عمل سے عورت 9 ماہ تکلیف سے گزرتی ہے۔ اس کا جسم پھیل جاتا ہے، وہ موٹی ہو جاتی ہے، نہ دن کو سکون نہ رات کو آرام، پیر سوج جاتے ہیں، عورت نہ اٹھ سکتی ہے نہ بیٹھ پاتی ہے۔ اسے اپنے کزن کو اس مراحل سے گزرتے دیکھا تھا، کیسے وہ بیچاری کمر کے درد سے اس سے مالش کروایا کرتی تھی، اور پھر آخر میں باری آتی ہے ڈیلیوری کی، جس میں اتنا درد سہنا پڑتا ہے کہ کتنی عورتوں کی تو موت بھی ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سوچ کر کانوں کو ہاتھ لگانے لگی، چلو
जैसे तैसे शादी को झेल लिया, लेकिन बच्चे, वो बच्चे कैसे पैदा करेगी? यही सोचकर उसकी आंखों में आंसू आने लगे। तभी आलिया बेगम उसे कमरे में आई ताकि उससे शादी की बात कर सकें, लेकिन उसे रोता देख वो घबरा गई। अरे क्या हो गया मेरी गुड़िया को? रो क्यों रही हो? वहाँ सब तुम्हारी शादी की बातें कर रहे हैं, इतना खुश हैं और तुम? वो जैसे परेशान हो गई। प्लीज़ मम्मा, मुझे रुखसती नहीं करनी, आप जाकर दादों को बोले ना, मुझे कहीं नहीं जाना। वो आलिया बेगम के सीने से लगी फूट फूट कर रोती। मेरी जान, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे दूसरे घर जा रही हो। बचपन से तुम्हारा ज़ारिक का निकाह हो, एक दूसरे को अच्छे से समझते हो, कुछ भी तो नहीं बदलेगा, सब वैसा ही रहेगा। बस अब ज़ारिक ही है जो तुम्हें झेल सकता है, भाई हम में तो सकत नहीं। जिस तरह की तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी बातें हैं ना, वही तुम्हें सुधारेगा। ये कहती आलिया कमरे से निकल आई तो सामने ज़ारिक को खड़ा देख बोली, देखो ना बेटा, हिलाल को अजीब बच्चों वाली बातें कर रही है, कहती है रुखसती नहीं करनी। अब बताओ मैं अब्बा जान से क्या कहूँ? ये लड़की तो मेरे हाथ पाँव फुलाए दे रही है, अब तुम ही से समझाओ। वो सारी बात ज़ारिक को बता गई। उसके माथे पर हल्के से बल आए। मतलब इन मोहतरमा की सुई अब भी वहीं अटकी है। आप फिक्र मत करें चची, मैं देखता हूँ उसे। ये कहते हुए जैसे ही कमरे में आए तो देखा हिलाल अब भी मुंह पर हाथ रख के फूट फूट कर रोती बड़बड़ा रही है। किसी को मेरी फिक्र नहीं, किसी को ये एहसास नहीं है कि मैं इतनी नाजुक जान कैसे इतने लंबे चौड़े ताकतवर इंसान को झेल सकूंगी, और फिर शादी के बाद उनकी शिद्दतें सहना अलग बात, और बाद में बच्चे भी पैदा करने पड़ेंगे। कितना दर्द होता है बच्चे पैदा करने से। सबको अपनी पड़ी है, कहते हैं ज़ारिक के बच्चे देखने की आरज़ू, और मेरा क्या? वो हिचकियों से बस जो मुंह में आया बोलती जा रही थी, और इस बात से अनजान के वो कमरे में आता उसकी सारी बातें सुन चुका था। तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी के गर्म सांसों की सरसराहट महसूस हुई। उसने झटके से सर उठाया तो सामने ज़ारिक उसे बहुत करीब से देख रहा था। फिर वही फजूल बातें करने बैठ गई। कल ही समझाया था, मुझे लगा तुम्हें अकल आ गई होगी। देखो हिलाल, शादी करना, शौहर को संभालना, बच्चे पैदा करना दुनिया की हर औरत करती है। यह तो एक औरत के लिए बहुत फ़ख्र, इज्जत और रुतबे की बात है कि वो एक बीवी से एक माँ बनती है। और फिर मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है, मैं तो चाहता हूँ कि हमारे 7-8 बच्चे हों। सोचो, वो सब तुम्हें मम्मा मम्मा बाबा बाबा मुझे कहेंगे, तुम्हें इस बात का खौफ क्यों है? हिलाल, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना प्यार दूंगा कि तुम सब भूल जाओगे। वो प्यार जो उसे देखते उसके चेहरे को अपने हाथों में भर गया। एक बार फिर उसकी सरगोशी हिलाल को बहकाने लगी थी। जब वो घबराकर उससे दूर होती खड़ी हुई, लेकिन ज़ारिक ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा, जिससे वो नाजुक सी हिलाल उसकी गोद में जा गिरी। ज़ारिक उसे अपनी मजबूत पनाहों में भर गया और पूरे हक से उसके होंठों को अपनी दस्तरस में लेता उन पर हक जमा गया। हिलाल तो इस पल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो ऐसे बैठी थी जैसे पत्थर की मूरत बना दी गई हो। ज़ारिक उसके होंठों का जायका इतनी शिद्दत से अपने अंदर उतार रहा था कि हिलाल के जिस्म से रूह निकली थी। कितनी ही देर वो उसके लबों को चूमता रहा, फिर उससे दूर हुए बोला, आप भी मज़ीद इनकार किया तो याद रखना हिलाल इब्राहिम, मैं रहम नहीं खाऊंगा। बिना रुखसती के इस कमरे में तुम्हारे साथ सुहागरात भी मनाऊंगा और बच्चे भी पैदा करवाऊंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। उसे आखिरी धमकी देता वो उठा और कमरे से निकल गया। हिलाल कितनी ही देर यूं ही बैठी उसके दहकते लम्स को अपने होठों पर महसूस करती रही। सारी रात वो सो नहीं पाई थी। ज़ारिक को सोच सोच कर उसके पेट में बल पड़ रहे थे, लेकिन होना वही था जो किस्मत और नसीब में लिखा था, जो सब करते हैं, शादी। उनकी शादी की तैयारियां अरूज पर हो गई, जिसमें ज़ारिक खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। उसने हिलाल को तमाम शॉपिंग अपनी पसंद से करवाई थी, एक एक चीज़ महंगी और ब्रांडेड ली। यहाँ तक कि उसकी शादी का लहंगा और वलीमा ड्रेस भी उसने खुद पसंद किया। हिलाल तो बस चुपचाप उसके साथ चल रही थी। जब वो चुपके से उसके कान में सबसे आंख बचाकर गुनगुनाया, मेरी प्यारी बेगम, न सिर्फ मैंने अपनी पसंद का तुम्हारे लिए शादी का लहंगा लिया, बल्कि मैंने तुम्हारे अंदर पहनने वाली अंडर गारमेंट्स भी अपनी पसंद से लूँगा। आंख दबाकर शरारत से बोलता उसके पूरे बदन में सनसनाहट दौड़ा गया। वो शर्म से दोहरी हो गई। कैसी गंदी बातें कर रहे हैं आप जैसे संजीदा बिजनेसमैन को ये जेब देता है क्या? हिलाल गुस्से से मुंह फेर गई तो वो हंस दिया। बेगम से ऐसी बातें नहीं करूँगा,
تو کیا غیر عورت سے کروں گا؟ اور مجھے کیا زیب دیتا ہے؟ اگر تمہیں یہیں کھڑے بتا دوں تو تم میرے سامنے ٹک نہیں پاؤ گی۔ خیر مجھے کیا زیب دیتا ہے اور کیا مجھے سوٹ کرتا ہے یہ سب میں تمہیں شادی کی رات کو بتاؤں گا، بلکہ عملی طور پر کر کے دکھاؤں گا۔ وہ بڑے مزے سے بولا تو ہلال ڈر کر اسے دیکھتی عالیہ اور طاہرہ بیگم کے پیچھے جا چھپ گئی، جو شاپنگ کرنے میں مگن تھی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، ہلال کی راتوں کی نیند اور دن کا چین سب ختم ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی دوستیں الگ اسے تنگ کرتی رہتی تھی اور زارق الگ شرارتیں کرتا۔ وہ تو جیسے سب کے بیچ میں پھنس کے رہ گئی، اور پھر وہ دن آ گیا جب اسے پیلو کپڑوں میں زارق کے نام کی مہندی ہاتھوں میں لگا کر مایوں میں بٹھا دیا گیا۔ زارق اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ ایک طرف لڑکیاں ڈھول بجا رہی تھیں، دوسری طرف سب ڈانس کر رہے تھے۔ جب زارق شرارت سے پھر اس کے کان میں جھکا، بس آج کی رات خیر منا لو میری جان، کل رات تم اس وقت میری باہوں میں ہوگے جب اتنے سالوں کا جنون میں ایک ہی رات میں تمہاری رگوں میں اتاروں گا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ تم میری شدتوں پر پاگل ہو جاؤ گی۔ میں کل بالکل بھی رحم کھانے والا نہیں، اس لیے پلیز خود کو اچھے سے ذہنی طور پر تیار کر کے آنا۔ رونا دھونا نہیں چلے گا، بلکہ میری شدتوں میں میرا پورا ساتھ دینا ہوگا۔ کہتے ہیں جب پارٹنر کا ساتھ ہو تو نشہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ وہ پہلے ہی خوفزدہ تھی، اب تو زارق کی باتیں سن کر اسے چکر آنے لگے۔ رات جیسے جیسے گزر گئی اور پھر دن نکل آیا، اس کی کزنز اسے پارلر لے گئیں۔ رخصتی کا سارا انتظام خوبصورت ہوٹل میں رکھا گیا۔ وہ دلہن بنی، نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اس کی سہیلیاں اسے تنگ کرنے لگیں، ہائے لال آج تو تم نہیں بچو گی دھولے بھائی کے ہاتھ سے۔ ایسی شرارت بھری باتیں کرتے وہ اس کا رہا سہا حوصلہ بھی توڑ رہی تھی۔ ہلال بھیگی آنکھوں سے بس مسکرا دی۔ فنکشن سٹارٹ ہوا تو وہ دلہن بنی زارق کے سامنے آئی تو ایک پل کو اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتا چلا گیا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر آئی، مہمان ملے، تصویریں بنی، کھانا چلا، سب نے بہت انجوائے کیا۔ پھر رخصتی کا وقت آیا تو اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ طاہرہ بیگم کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ سب اس کی اس معصوم سی حرکت پر ہنسی۔ ارے میرا بچہ، تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے دور دیس رخصت ہو کر جا رہی ہو۔ تمہیں اسی گھر میں ایک کمرے سے بس دوسرے کمرے میں جانا ہے۔ باہر سے اپنی بیٹی کو پیار سے سمجھایا تو وہ منہ بسوڑ گئی، اور وہ اپنے والدین کو کیسے سمجھاتی کہ یہ آنسو کس چیز کے ہیں۔ اسے رخصت کر کے زارق کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ اگلے پلوں کا سوچ کر اس کا جسم پسینے سے بھیگنے لگا، دل کی رفتار مدھم ہو گئی، جان ڈوبنے لگی۔ تبھی دروازہ کھلا اور زارق جو بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا اندر آیا۔ سیاہ شیروانی اس پر جچ رہی تھی، لبوں پر پیاری سی مسکان لیے اس کے پاس آیا اور قریب ہی بیٹھتا اس کے وجود کو والہانہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل میرے خوابوں کی دلہن کی طرح، زارق محبت سے کہتے اس کی ملائم گال پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا تو وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ پلیز زارق، میرے قریب مت آئیے گا، میں ابھی اس سب کے لیے بالکل تیار نہیں۔ وہ نم آنکھوں سے بولی تو زارق ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ کیا مطلب ہلال، میں کیسے قریب نہ آؤں؟ تم نہیں جانتی آج کے دن کے لیے میں نے کتنے خواب دیکھے ہیں، کتنی شدت سے تمنا کی ہے کہ تم میری باہوں میں آؤ۔ ایسے کیسے میں اپنے ارمانوں کا خون کر دوں گا؟ مجھے نہیں پتا، میں آج جو کچھ بھی کروں گا تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ یقین کرو تمہیں بالکل بھی درد نہیں ہوگا، بلکہ بہت مزہ آئے گا۔ یہ کہتے وہ اگلے پل اس کے سر سے دوپٹہ اتارتا اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ چکا تھا۔ ہلال پہلے تو سٹ پٹائی، گھبرائی، لیکن زارق اس پر ایسے حاوی ہوا کہ وہ بے بس ہو گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے نازک وجود پر شدتیں ڈھاتا اس کا سارا ڈر خوف ختم کر گیا تھا۔ ہلال جو یہ سوچ کر سہمی ہوئی تھی کہ نہ جانے پہلی رات زارق اس کے ساتھ کیا کر گزرے گا، وہ تو اس کی جان نکال دے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ بہت پیار سے اس پر اپنی محبتیں لٹاتا رہا۔ ایک پل کو رک کر اسے ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ زارق کی حسین قربت، اس کا جنون بھرا لمس، اس کی پیار بھری گستاخیاں ہلال کو بہکانے لگیں۔ جب بھی وہ اس کے ہر ایک محبت بھرے سوال پر محبت سے جواب دے رہی تھی، زارق کتنی ہی دیر اسے پیار کرتے اس کے سارے ڈر خوف نکالتا اب اپنے آخری عمل کے جنون پر تھا۔
جس پر الال تھوڑا ڈری۔ ریلیکس الال، میں ہوں نا، بہت پیار سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا۔ وہ اس کی روح تک میں سماتا چلا گیا۔ الال کی آنکھ سے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ پہلے تو درد ہوا، لیکن پھر ایک سکون اس کے اندر اترتا چلا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو باہوں میں لیے کتنی ہی دیر تک مسکراتے رہے۔ جب زارق نے محبت سے اس کے ماتھے کو چوم لیا، تم نے مجھے مکمل کر دیا الال، وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تو وہ بھی دھیرے سے مسکراتی بولی، اور آپ نے الال کو خاص بنا دیا۔ دونوں یہ کہتے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ رات دونوں ایک دوسرے کی قربت میں بہت حسین گزری۔ الال کے اندر کا جو بھی خوف اور ڈر تھا، جو بھی شک و شبہ تھا، وہ سب زارق کی محبت نے دور کر دی۔ وہ نکھر گئی، کسی گلاب کی طرح کھل گئی۔ اب اسے زارق سے شرم نہیں بلکہ اس پر پیار آتا۔ جب اسے دیکھتا تو وہ شرما جاتی۔ اسے اپنی ان تمام بے وقوفی بھری باتوں کو سوچ کر ہنسی آتی جو وہ شادی سے پہلے کیا کرتی تھی۔ اس کی سہیلیاں، اس کی کزنز جب بھی اسے زارق کے حوالے سے تنگ کرتی تو اب وہ خوف سے ڈرتی نہیں بلکہ ہنس کر انجوائے کرتی۔ گھر میں سب ان دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر مطمئن تھے۔ زارق کی تو جیسے جان بستی تھی الال میں، وہ ایک پل کو بھی اس سے دور نہیں رہتا تھا۔ ہر رات اس کی باہوں میں گزارتی، اور پھر ایک دن وہ خوشخبری بھی آ گئی جس کا سب کے ساتھ ان دونوں کو بھی شدت سے انتظار تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ یہ سننا تھا کہ داؤد ابراہیم نے خاندان بھر میں ایسی شاندار دعوت کی کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ سب کو ہنستا مسکراتا دیکھ الال نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ جب کسی نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا، تم خوش ہو؟ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ وہ زارق کا جسے الال کی فکر تھی، وہ بے حد فکر مندی سے اس سے پوچھنے لگا، ماں بننے والی ہوں، خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ آپ ہی ہے نا میرے ساتھ، میرا ہر قدم پر ساتھ دینے والے، پھر ڈر کیسا؟ اب میں وہ بیوقوف الال نہیں رہی جو اتنے خوبصورت رشتوں، نعتوں اور نعمتوں سے ڈرتی تھی۔ یہ آج کی الال ہے، زارق کی الال، جسے اس کے شوہر نے مضبوط بنایا، احساس کرنے والا، محبت نبھانے والا بنایا، جو رشتوں کو لے کر چلتی ہے، جسے اپنوں کے جذبات، احساسات، ان کی ہر خوشی کی فکر ہوتی ہے۔ اور اب تو میں ماں بننے والی ہوں، زارق کے بچے کی، تو اب الال کو ڈبل مضبوط بننا ہے، اور اس میں میرا ساتھ آپ دیں گے۔ بہت سمجھداری سے کہتی وہ اس کے سینے سے لگ گئی، تو زارق نے اسے اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ اسے ٹوٹ کر اپنی بیوی پر پیار آیا۔ بے شک حسین خوبصورت جیون ساتھی کسی نعمت، کسی دعا سے کم نہیں ہوتا، اور زارق اس معاملے میں بہت لکی تھا جسے الال ملی تھی، اور الال کو زارق۔